السلام علیکم، آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر غلام صاحب اور ہمیں یہ بتائیں گے کہ LRBT اپنے ہاسپٹلس کے علاوہ فیلڈ میں کہاں کہاں پہ کام کر رہا ہے، کیسے کام کر رہا ہے اور کس شکل میں کام کر رہا ہے۔ وعلیکم السلام جی فراہم بھائی، جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ LRBT کے صرف جو سیکنڈری یا ٹرشری آئی کیئر ہاسپٹل ہے اس کے علاوہ بھی ہمارے 54 کمیونٹی آئی کیئر سینٹرز ہیں، دوسرے ہمارے ہیں سیٹلائٹ آئی کلینکس۔ یہ کمیونٹی آئی کیئر سینٹرز کیا ہے، کس کس جگہ پہ ہمارے آپریٹ کر رہے ہیں؟ پرائمری آئی کیئر سینٹر ہم اس کو بولتے ہیں، جس میں پرائمری آئی کیئر ساری پرووائڈ کی جاتی ہے، جس میں آپ کی آنکھوں کی جو انٹیریئر آئی ہے، ٹھیک ہے، آنکھوں کا جو پہلا پردہ ہے، فرسٹ ایڈ جتنی بھی ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے، اور ہماری جتنی بھی مخصوص نمبر کی میڈیسنز ہیں اس کو ڈسپینس کیا جاتا ہے۔ ساتھ میں اگر ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ہمارے اوپٹومیٹرسٹ ہوتے ہیں، تو وہ کوالٹی سروسز اور ریفلیکشن کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کمیونٹی آئی سینٹرز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ کمیونٹی کو کنیکٹ کرتی ہے آپ کے بیس ہاسپٹل سے۔ آپ کی کمیونٹی کے اندر لوگوں کے ڈور اسٹیپس پہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا کے اگر آپ کی سروسز موجود ہے، کوئی بندہ اگر ادھر آتا ہے تو جو سروسز ادھر ڈیل ہو سکتی ہے ان کو ادھر ڈیل کیا جاتا ہے۔ جو لیٹ سپوز جس میں ایڈوانس آئی کیئر اس طرح ڈائبٹیز میں آ جاتا ہے، ہائپرٹینشن میں آ جاتا ہے، ریٹنل ڈیٹیچمنٹ کی آ جاتی ہے، کہ ریٹنا کی ڈیزیز آ جاتی ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ ہمارے جو بیس ہاسپٹل ہوتا ہے اس کمیونٹی سینٹر پہ وہاں پر بندوں کو ریفر کیا جاتا ہے، جس میں کہ ٹریک سب سے زیادہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے LRBT کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ایک سال کے اندر، ایک دن کے اندر اور پھر ایک سال کے اندر سب سے زیادہ فری آئی سروس بھی LRBT نے کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر فیلڈ کے اندر، کمیونٹی کے اندر کوئی پیشنٹ آتا ہے تو اس کا انیشیل جو چیک اپ ہے، انیشیل اس کے جو اس کو چیک کرنا ہے وہ کر کے اس کے بعد اس کا آپریشن ہے یا کوئی مزید اس کا چیک اپ ضرورت ہے تو وہ کمیونٹی سے ریفر ہو جاتا ہے اسپتال کے اندر، پرائمری آئی کیئر سے ریفر ہو گیا، سیکنڈری آئی کیئر میں یا ٹرشری۔ تو اس سے یہ اصل میں یہ ایسے ماڈل ہے نا کہ یہ آپ کی کمیونٹی کے ڈور اسٹیپس پہ، لوگوں کے ڈور اسٹیپس پہ جا کے، مطلب ان کے گاؤں میں چھوٹے چھوٹے قصبوں میں جا کے ان کو سروسز دی جاتی ہے۔ اور ساتھ میں جو بیس آئی ہاسپٹل، جس طرح بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو کم OPD ہوتی ہے تو وہ ڈیلی کی 450 500 ہر سینٹر پہ ایسی ہوتی ہے، جتنے بھی ڈیلی کی 450 500 مریض، ڈیلی کی ایوریج OPD، اس میں 600 700 تک بھی جاتی ہے OPD، تھوڑی سی آف سیزن میں تو کم بھی ہوتی ہے، لیکن ایوریج اگر آپ لیں تو وہ ڈیلی کی 500 450 500 OPD بنتی ہے۔ تو یہ نمبر اگر ہمارے جتنے بھی کمیونٹی سینٹرز ہیں تو ان کے ہونے کی وجہ سے جو ہمارے بیس ہاسپٹلز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر بوجھ کم ہوتا ہے۔ مثال میں آپ کو دیتا ہوں گورنمنٹ کے سسٹم کا، کہ گورنمنٹ کے سسٹم میں جس بندے کو معمولی سا بخار بھی ہے، سر درد بھی ہے، وہ ٹرشری آئی کیا جا رہا ہوتا ہے، جس طرح ابھی ہمارے یہاں مندرا کا ایک THU گجر خان، تو وہاں پر ہر بندہ اپنے سر درد کے لیے بھی جاتا ہے، چھوٹی بیماریوں کے لیے بھی جاتا ہے۔ اگر ہمارے کیا کہ جو ہمارے گورنمنٹ سسٹم کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اس کو کمپیئر کرتے ہیں، تو ہمارا ہر ایک مریض سر درد کے لیے بھی، ٹھیک ہے، بخار کے لیے بھی ہمارے جو ٹرشری آئی کیئر ہے، تیسری ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں، وہاں جا رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر وہ جو ایڈوانس ڈیزیز ہوتی ہے اس کی پراپرلی مینجمنٹ کرنے کے لیے کافی مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سسٹم LRBT کے پرائمری آئی کیئر سینٹرز کا اور سیٹلائٹ آئی کیئر کا تھوڑا سا وہ بوجھ جو ہمارے بیس ہاسپٹلس ہیں اس سے کم کر رہا ہے، اور کمیونٹی لیول پہ جا کے، کمیونٹی چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا کے کچھ ہمارے سیٹلائٹ آئی کلینکس کا ہم ذکر کریں گے، تو ہم مختلف علاقوں میں جا کے سروسز ان کو دیتے ہیں، اور جو ہماری موسٹلی 70-75% جتنی بھی آئی کی ڈیزیزز ہیں انٹیریئر آئی کی، تو وہ ادھر حل ہو جاتے ہیں۔ تو بیس آئی ہاسپٹل کے اوپر بوجھ قدرے کم ہو جاتے ہیں، کم تو نہیں ہوتا لیکن قدرے کم ہو جاتے ہیں، تو اس کا یہ تھوڑا سا ایک خاص چیز ہے LRBT کے پرائمری آئی کیئر۔ ابھی آپ ہمیں بتائیں کہ جو کہ آپ نے بتایا اس کے ڈفرنٹ نام جس طرح آپ نے لیے عام آدمی کو سمجھانے کے لیے، جو پرائمری آئی کیئر سینٹر آپ کہہ لیں، کمیونٹی سروسز کہہ لیں، سرکاری آئی کیئر کہہ لیں، یہ بیسیکلی یہ اسٹارٹ کب ہوا تھا، کیسے اسٹارٹ ہوا تھا، اور اب یہ کہاں کہاں پہ کام کر رہا ہے؟ پرائمری آئی کیئر سینٹرز ہمارے پہلے اسٹارٹ سے تھے، ٹھیک ہے، جس میں پرائمری آئی کیئر اس کو کہتے ہیں کہ جو بھی میں نے ذکر کیا 75% آئی ڈیزیزز جتنی بھی ہے جس میں ریفلیکٹو ایررز آ جاتا ہے، پرائمری آئی کیئر سینٹر تو ہمارے اسٹارٹ سے تھے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں ہمارے کمیونٹی سروسز بھی مختلف جگہوں پہ کیمپس ہوتے ہیں LRBT کے مختلف آرگنائزیشن کے کولیبوریشنس، اور ساتھ میں ہمارے سیٹلائٹ آئی کلینکس۔ پرائمری آئی کیئر اور سیٹلائٹ آئی کیئر میں کیا فرق ہے؟ بیسیکلی سیٹلائٹ آئی کیئر ہمارے کنسلٹنٹ کمیونٹی آفٹالمولوجسٹ سے ڈاکٹر ندیم، تو انہوں نے 2012 میں اس کی بنیاد رکھی تھی، اور اسکول میں مختلف اسکولز میں سے جا کے اسکریننگ انہوں نے شروع کیا، وہاں سے پروجیکٹ لیا، اور اس کے بعد جو سیٹلائٹ آئی کلینک جسے ہم بولتے ہیں، سیٹلائٹ آئی کلینک کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے LRBT کی، جس طرح اگر ہم مندرا کی مثال لیتے ہیں تو یہاں پر جتنی بھی ہماری سیٹلائٹ آئی کی جو ٹیم ہے اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں، تو مندرا کی جو ہے، ہاں، تو اس میں ہمارا یہ ہے کہ سیٹلائٹ آئی کلینک کا یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے 5 گورنمنٹ ہاسپٹلس ہوتے ہیں، ایسے RHC جس میں کچھ BHU بھی ہے اور پہلے کچھ THQs بھی تھے، یہاں پر آئی کیئر سروسز نہیں تھی، تو ہماری ٹیم ایکسپرٹس کی ٹیم جاتی تھی وہاں پر، لوگوں کو آئی کیئر سروسز پرووائڈ کرتی تھی، اور اگر کوئی کمپلیکیٹڈ ڈیزیزز ہوتی تھی تو ان کو ہمارے مندرا ہاسپٹل یا بیس ہاسپٹل کو کرتی ہے۔ پرائمری آئی کیئر سینٹرز میں ایک ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں وہ مستقل ادھر ہوتے ہیں،
اور سیٹلائٹ آئی کلینک میں یہ ہے کہ کچھ دن مختص ہے. جس طرح مندرا میں اگر ہم منڈے کو لے تو آپ کو پتہ ہے غازی میں جاتا ہے تو وہاں پر آپ کی ٹیم جاتی ہے. منگل والے دن ہماری جو ہے دولتانہ والی ٹیم جاتی ہے اور بدھ کو کلر سے لا جاتی ہے. اس کے علاوہ جمعرات کو ہمارا بڈیال چکوال کا ایریا ہے ادھر میں ہم جا کے اپڈیٹ کرتے ہیں. وہاں کے ہاسپٹلس میں جا کے جتنے بھی آئی کیئر ڈیزیزز ہیں جو ادھر ٹریٹ ہو سکتی ہیں تو وہ ادھر ٹریٹ کی جاتی ہے. اور سیکنڈری کیئر کے لیے یا ٹیسٹری کیئر کے لیے ہمارے منگل اسپتال ہاں RAC بھی میری جو جنرل کا ایریا آتا ہے یہاں پر اس طرح ہے. اور سیٹلائٹ آئی کلینک کا یہ فائدہ ہے کہ موسٹلی اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر ہم ایک جگہ پہ 5 ٹیم بنانا یا 5 سینٹر بنانا اس کے لیے فنڈنگ کرنا اس کے لیے کافی سارا اس کا خرچہ آ جاتا ہے. تو سیٹلائٹ آئی کلینک کا یہ فائدہ ہے کہ ایک دن مختص ہوتا ہے ادھر وہ ٹیم جاتی ہے سروسز کرتی ہے واپس آ جاتی ہے. علاقے کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو اسپیسیفک ڈے معلوم ہے کہ ہفتے والے دن جس طرح ڈومیلی آنا ہے ٹیم میں تو آپ کے پیشنٹ آپ کو پتہ ہے ہماری 150+ OPD ہر سینٹرس پہ ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑی سروسز اگر آپ اس کو نمبرز میں لیتے ہیں ٹھیک ہے تو جتنے ہمارے سیٹلائٹ آئی کلینک سے وہ بہت بڑے نمبرز جو ہے وہ کور کر رہے ہیں کمیونٹی کے آئی کیئر کے حوالے سے ٹھیک ہے. اور جو ہمارے سیٹلائٹ آئی کلینک ہے وہ پورا جس طرح مندرا کے 5 سینٹر ہے اس طرح نوشیرہ نوشیرہ کا ایریا ہے پشاور سے قریب ہے تو وہاں پر بھی ایسے 5 سینٹرس ہیں. اس کے علاوہ ہمارے سیٹلائٹ آئی کیئر ہے وہ ڈاکٹر صلاح الدین اس کو کرتے ہیں مانسیرا ٹھیک ہے. وہاں پر بھی دور دراز ایریاز میں جاتے ہیں گورنمنٹ فیسلٹیز میں آپ کو اس سے وہ کر کے گورنمنٹ فیسلٹیز میں جا کے سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ابھی رحمیہ خان میں بھی سروسز گورنمنٹ کی شروع ہو جاتی ہے. تو سیٹلائٹ آئی کیئر ایک ڈفرینٹ ماڈل ہے. پرائمری آئی کیئر ڈفرینٹ ماڈل ہے. LRBT چاہتی ہے کہ ہر پاسبل ریزنس پہ جتنی بھی آئی کیئر سروسز لوگوں کے ڈور اسٹیپس پہ ان کے گاؤں میں جا کے پرووائڈ کر سکتے ہیں تو وہ کرتے ہیں. اس کے بعد اگر نام بھائی آپ نے یہ بات بتائی کہ پرائمری آئی کیئر اور دوسرا جو آپ کا سیٹلائٹ ہے اس میں فرق یہ ہے کہ جو پرائمری آئی کیئر سیکٹر ہے وہ فکس جگہوں پہ ہے. جس طرح مثال ہم لکھا رہی ہیں وہ ڈیلی وہاں اوپیڈی ہو رہی ہے. وہ ڈیفیکٹ سینٹر ہے وہاں پر ڈیلی بیسس پہ کام ہوتا ہے. اور جو آپ نے بتایا سیٹلائٹ کا بیسیکلی اس کا مطلب ہے کہ LRBT گورنمنٹ ہاسپٹلس کے اندر سروسز پرووائڈ کرتا ہے. اور موسٹلی ان اسپتالوں کے اندر LRBT سروسز دے رہا ہے جہاں پہ آنکھوں کا چیک اپ نہیں ہو پہلے سے رہا آئی کیئر سروسز موجود نہیں جی تھی بالکل وہاں ایسے پہ جا کے کام کر رہا ہے. اور یہ موسٹلی LRBT RHC اور THP لیول پہ جا کے کام کر رہا ہے. ان سب کی بڑی بات یہ ہے نا فرحت بھائی کہ جو بھی میڈیسن ادھر دی جاتی ہے یا کوالٹی ریفلیکشن آپ کو پتہ ہے بینگ اے ڈاکٹر آپ کو پتہ ہے کہ موسٹلی ہمارے جو ریفلیکشن ہوتی ہے کوالٹی نہیں ہوتی اینک ہے. نمبر تو ہمارے جو آپٹومیٹرسٹ حضرات ہوتے ہیں ڈاکٹرز حضرات ہوتے ہیں وہ ادھر جاتے ہیں وہ کوالٹی آئی کیئر جو ایک بندہ ہے مثال کے طور پر میں اگر میری کی مثال لیتا ہوں ٹھیک ہے تو وہاں سے اگر ایک پیشنٹ آئے گا مندرا میں تو اس کو کم سے کم ایک سائڈ کے ساتھ 800 روپے کرایہ لگے گا. اگر وہ خود صرف اکیلے نہیں آتا اس کے ساتھ فیملی کے بندے بھی فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے پورا ایک دن اس کو اسپیئر کرنا پڑتا ہے. تو سیٹلائٹ آئی کیئر ادھر ان کی جگہ پہ جا کے ڈومیلی میں ان کے گاؤں میں جا کے وہی ساری سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں جو ادھر مندرا میں ہے پرائمری کے حوالے سے. جو ادھر نہیں ہو سکتی ادھر اکوپمنٹ ہمارے آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں نہیں ہو سکتی جس کو ہم کیری نہیں کر سکتے تو اس کے لیے اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے سیٹلائٹ کے آئی کلینکس ہیں اس میں LRBT جو گورنمنٹ اسپتالوں میں جا کے کام کرتا ہے مطلب اگر 5 دن ہے جمعے کو تو کام نہیں ہوتا. جو 5 دن ہے بلکہ کچھ جگہوں میں جمعے کو کام ہو رہا ہے. 5 دن اگر کام ہو رہا ہے تو وہ اگر قاضیوں میں جا رہے ہیں تو اگر قاضی سوموار کو جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو پتا ہے کہ ہر سوموار کو ٹیم آتی ہے. اور پچھلے 8-10 سال سے اسی طرح سے ایسے یہ فکس ڈیز پہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ LRBT کی ٹیم آئے گی سرکاری ہاسپٹل کے اندر اور وہاں پہ اپنی سروسز پرووائڈ کرے گی. جی بالکل 2012 سے یہی ہے کہ جتنے بھی گاؤں ہیں RACs ہیں ٹھیک ہے وہاں پر لوگوں کو پتہ ہے. آپ کو اس سے زیادہ آئیڈیا آپ کو اچھا ہو سکتا ہے کیونکہ آپ جاتے ہیں تو آپ کے پہنچنے سے پہلے ادھر 100-150 لوگ بیٹھے آپ ہوتے ہیں ویٹ کر رہے ہو. وجہ اس پہ ہے کہ پورے علاقے میں پتہ ہوتا ہے کہ مندرا کی ٹیم ہماری ڈومیلی آ رہی ہے قاضی آ رہی ہے کوٹالہ کلر سے اور پورے آ جا رہی ہے ٹھیک ہے. تو اسپیسیفک ڈیز ہے وہاں پر جا کے ہم یہ